نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کے اوپر بے انتہا فضل اور احسان کیا ہوا ہے کہ جب بھی غلطی کچھ ہو جائے، کچھ بڑا گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کر لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک عورت کا توبہ کا عجیب واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی حسین جمیل، ایسی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دی تھی کہ اس خوبصورتی کی وجہ سے بہت سارے لوگ بنی اسرائیل کے برائی میں لگ چکے تھے، اور ایسی بدکار تھی کہ لوگوں سے پیسے لے کر کے برے کام کیا کرتی تھی، اور جتنے بھی بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عمرا، رئیس لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، سب اس کے دیوانے تھے، اور جس کے پاس بھی اس کے پاس جانے کے قیمت ہوتا تھا وہی لوگ اس کے پاس جا سکتے تھے، ورنہ ہر ایک کی اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگ اس کے پاس آنا جانا کرتے تھے، تو وہ عورت جو پیسے کماتی تھی اس سے بہت بڑا ایک محل تیار کیا، اور اس محل میں ایک تخت لگایا، اور بن سور کر وہ عورت اس تخت پر بیٹھتی تھی۔ جب بھی اس کے پاس کوئی ملنے کے لیے آتا اور جو اس سے کچھ برا کام کرنے کا ارادہ کر کے آتا تو اس کی قیمت ادا کرتا اور جا کر کے اس کے ساتھ غلط کام کرتا اور وہ چلا جاتا۔ تو ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا کہ وہ بدکار عورت اپنے محل میں جہاں تخت لگائی ہوئی تھی، تخت بنائی ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے، بن سور کر بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک نیک اور پرہیزگار بندہ اس کی گلی سے گزرتا ہے، اور جب اس کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ ایسی بن سور کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی جب نظر اٹھی تو اس حسین اور جمیل بدکار عورت کے اوپر پڑی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ وہ تو نظر جھکا کر کے چلا گیا۔ پرہیزگار تھا، متقی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے گڑانے والا بندہ تھا، وہ تو چلا گیا، لیکن جو ایک نظر اس نے دیکھی اس عورت کو، وہ کبھی بھی دل سے نہیں اتر رہا تھا، اتنی خوبصورت تھی ہی وہ۔ اب وہ بار بار اس کی یاد آوے، وہ پریشان، روزے رکھ رہا ہے، راتوں کو جا کر کے عبادتیں کر رہا ہے، کئی کئی دن بھوکے پیاسے رہ جا رہا ہے کہ اس کی یاد نکل جائے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، پریشان حال ہے، لیکن کیا ہوا، دل و دماغ سے اس کی وہ تصویر جو چھپی نہیں نکل رہی تھی۔ تو اس شخص نے سوچا کہ چلو، جب دل و دماغ سے وہ نکل نہیں رہی ہے تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ جو کچھ بھی اس کے پاس مال و دولت تھے سب کچھ بیچ کر کے، جو کچھ اس کے پاس تھا بیچا، اور پیسہ اتنا جمع کیا جس کے ذریعے سے اس کے پاس جا کر کے بیٹھ سکے۔ اب یہ بندہ وہاں چلا، وہ عورت کے دوسرے گاؤں کے رہنے والا یہ بندہ تھا، یہ اس گاؤں میں پہنچتا ہے اور جا کر کے اس کے پاس اس سے ملنے کی قیمت ادا کرتا ہے، اور جا کر کے اس کے تخت میں، اس کے چارپائی میں بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھتے ہی اس عورت کو دیکھتا ہے، تو تھوڑی ہی دیر ہوا تھا بیٹھے ہوئے کہ اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں آج اس بدکار عورت کے پاس بیٹھا ہوں، یہ بیٹھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے۔
اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ بیٹھنا بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ خیال آنا تھا کہ اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، ایسا کانپنے لگا ڈر سے، اس کے چہرے پیلا پڑ گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہوا، اور وہ بندہ کانپنے لگا تو وہ بدکار عورت کہتی ہے کہ تم میرے پاس بیٹھ کر کیوں کانپ رہے ہو، اور تمہاری حالت ایسی، چہرہ کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت پریشان کہ میرے پاس جو بھی بندہ آتا ہے تو بغیر گناہ کیے ہوئے یہاں سے نہیں جاتا، تو نے پیسے بھی، قیمت بھی ادا کی ہے، اور میرے سے بغیر فائدہ اٹھائے تم یہاں سے جا رہے ہو، یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، بغیر گناہ کیے ہوئے یہاں سے کوئی بھی نہیں جاتا، اور تم ایک واحد بندہ ہو کہ تم قیمت تو ادا کیے ہو لیکن میرے ساتھ فائدہ نہیں اٹھایا، اور تم جانے کی باتیں کر رہے ہو۔ تو اس بندے نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بندہ اپنے گھر پہنچتا ہے، اور جیسے تیسے وہاں سے بھاگا، اپنے گاؤں گیا، اپنے گھر چلا گیا، اور جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی توبہ استغفار کی، ایسی راز و نیاز کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی توبہ کی کہ وہ پہلے سے تو تھا ہی متقی پرہیزگار، یہ بندہ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اب یہ عورت جو تھی یہ سوچ میں پڑ گئی کہ اتنی قیمت کا انتظام کر کے یہ بندہ میرے پاس آیا، اور اس کے اوپر کون سی ایسی بات ہوئی کہ یہ میرے ساتھ بدکاری کیے بغیر یہاں سے چلا گیا۔ تو جاتے جاتے اس بندے سے پوچھا تھا تمہارا ایڈریس پتہ کیا ہے، اور تم بات بتا کر کے جاؤ، جا کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنے سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا ہوں، اگر آج میں کوئی برا کام کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اتنے سال کی عبادت کو برباد کر دیں گے۔ یہ کہہ کر کے بندہ چلا گیا تھا۔ اس عورت کے دل و دماغ کے اندر وہ باتیں گردش کرنے لگی، گھومنے لگی کہ یہ بندہ اتنے سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہے، اور یہاں میرے پاس آ کر کے قیمت ادا کر کے میرے ساتھ برے کام کیے بغیر یہاں سے چلا گیا۔ آخر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر کیسا ہے، اور میں رات دن یہی کام کر رہی ہوں، وہ اللہ میرے سے کتنا ناراض ہوگا۔ اس کے دل کے اندر ایک سوئی سی چبھی اور چبھن سی ہونے لگی۔ یہ عورت پریشان ہو گئی کہ وہ اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف کیسا ہے کہ اس نے یہاں آ کر کے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ کے خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا، اور یہ بندہ واپس چلا گیا، اور میں رات دن گناہ کر رہی ہوں۔ میں اللہ کی اتنی گندی ہوں، میں اتنی بری ہوں کہ میرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ناراض ہے ہی، اور لوگ بھی میرے سے نفرت کرتے ہیں، میرے سے وہی لوگ مجھے چاہتے ہیں جو بدکار اور برے لوگ ہیں۔ تو یہ عورت دل سے پریشان ہو گئی۔ کہیں سنا تھا اس عورت نے کہ جب تم کو توبہ استغفار کرنا ہو تو تم سجدے میں گر جاؤ۔ اس سے پہلے اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ توبہ کرنے کا خیال تو آیا، لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس مشورہ کرنے کے لیے جانے کا ارادہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، اور جا کر کے ایک قاصد سے جب گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے دین کی باتیں۔ اب ایک پیغام بھیجا کہ آپ سے وہ بد کردار عورت، بدکار عورت ملنے آئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہے کہ میں وقت کے نبی، اور میرے سے وہ عورت ملنے آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو شرم آئی، کہا کہ بھیج دو اس کو واپس، ڈانٹ کر کے بھیج دیا اس کو، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اب وہ عورت کے پاس وہ قاصد آ کر کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم سے بے حد ناراض ہیں، تم سے بات کرنا نہیں چاہتے، تم سے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں وہ۔ اب یہ عورت اور پریشان ہو گئی کہ
کہ میں اتنی بری ہوں کہ وقت کے نبی کے پاس میں آئی تھی توبہ کے راستہ پوچھنے کے لیے، میں اتنے سال گناہ کیا ہے، میں نے کیا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں؟ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی بھی ناراض، نیک لوگ جو بھی ہیں وہ ہمیں سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ عورت اور پریشان ہو کر گھر آ گئی، اور آنے کے بعد سن رکھا تھا پہلے کہ جب اللہ سے معافی مانگنی ہو تو سجدے میں گر جانا چاہیے۔ یہ عورت گھر میں آتی ہے، کنڈی لگاتی ہے اور سجدے میں گر جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے دعا کرنے لگتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور راز و نیاز اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے لگتی ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ختم ہوا، اتنے میں وحی آئی کہ اے موسیٰ، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کے پاس میری ایک بندی آئی تھی، وہ توبہ کے راستہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، توبہ کرنے کے لیے آئی تھی کہ میں اتنی گناہ گار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، یہ پوچھنے آئی تھی آپ سے بس۔ وہ توبہ کرنا چاہتی ہے، آپ نے اسے ڈانٹ کے بھگا دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ توبہ کرنا چاہتی ہے، آپ نے اسے ڈانٹ کے بھگا دیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھاگے ہوئے آئے اور اس عورت کے گھر میں آئے۔ وہ عورت کنڈی لگا کر کے سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب وہ عورت کنڈی لگا کر کے یہ دعا کر رہی ہے کہ آج سے میں غلط کام نہیں کروں گی۔ اب اتنے میں دستک ہوئی دروازے میں، دروازہ کوئی آ کر کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں، اگر کوئی بھی برے کام کی نیت سے آیا ہوگا تو میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ میں عورت ذات اکیلی گھر میں رہتی ہوں، اگر میں نہیں بولی تو بھی وہ زبردستی میرے ساتھ برا کام کرے گا، اس لیے کہ اس کی عادت ایسی پڑی ہوئی تھی لوگوں کی، وہ قیمت ادا کرتے، برا کام کر کے جاتے۔ بار بار دستک ہو رہے ہیں، بار بار گھنٹی بجائی جا رہی ہے، اور بار بار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ وہ عورت پریشان ہے، بار بار اندر سے پریشان ہو جا رہی ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اے اللہ میں برا کام کرنا نہیں چاہتی۔ یہ لاسٹ میں غصہ ہو کر کے جا کر کے دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے پیغمبر کھڑے ہیں، اور وہ دیکھ کر کہتی ہے آپ میرے گھر میں؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم ادھر توبہ کرنے کے ارادہ کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس وہی بھیج رہے ہیں کہ وہ عورت توبہ اس عورت کی، وہ عورت توبہ کرنا چاہتی ہے اور آپ نے اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا۔ تو اس عورت کو توبہ کی خوشخبری سنا کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے۔ اب یہ عورت پریشان ہے کہ میں اگر اسی گھر کے اندر رہتی ہوں تو لوگ میرے پاس تو آئیں گے اور مجبوراً مجھے غلط کام کرنے پر مجبور کریں گے وہ لوگ۔ اکیلی رہتی تھی گھر میں، ایک خادمہ تھی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں یہاں سے نکل کر کے کہیں دوسری جگہ چلی جاتی ہوں۔ یہ عورت ایک رات گزارتی ہے اور دوسرے دن صبح کو نکل کر کے گھر سے ایک چادر، سفید معمولی سی چادر اوڑھ کر کے نکل جاتی ہے کہ مجھے کوئی پہچانے نہیں۔ اس کی بدن کی خوبصورتی، اس کی چہرے کی خوبصورتی کو چھپاتے ہوئے وہ چادر اوڑھ کر کے نکل گئی۔ نکل کر کے گاؤں سے باہر نکلی تو اس عورت کو خیال آیا کہ میں جاؤں گی کہاں، عورت ذات ہوں، اتنی خوبصورت ہوں، میں جاؤں کہاں؟ اور دل کے اندر خوف خدا ہے، اور وہ عورت اندر سے پریشان ہے، میں اب جاؤں کہاں؟ تو دل میں خیال آیا کہ وہ نوجوان اپنا ایڈریس پتہ بتا کے گیا ہوا تھا، اس نوجوان کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اس گاؤں میں پہنچی تو جا کر کے اس کے گھر میں پوچھا کہ میں وہ فلانے شخص سے ملنے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کا ابھی عبادت کا ٹائم ہے، ذکر و اذکار کا، مراقبے کا ٹائم ہے، وہ ابھی آپ سے نہیں مل سکتا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو وہ عورت دروازے میں باہر بیٹھ کر کے انتظار کرنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر میں وہ بندہ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ وہی عورت باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر کے اس بندے کو وہ وقت یاد آ گیا جو ملنے کے لیے وہاں گیا ہوا تھا، اور اس کی حالت بدل گئی تھی۔
تو وہ شخص اندر سے پھر پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوف طاری ہوا اس کے اوپر اس عورت کو دیکھ کر کے کہ وہیں پر گرا اور روح نکل گئی۔ یہ عورت اور پریشان کہ اب میں کیا کروں۔ 2-3 دن وہاں رہے، اس کو دفنایا گیا، کفنایا گیا۔ 2-3 دن وہاں گزرنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں یہاں پر اس بندے سے اس نیت سے آئی تھی، میں ایسی عورت تھی اور میں اپنے آپ کو سیدھے راستے کے اوپر لانے کے ارادے سے یہاں پر آئی تھی، اور اس کا ارادہ اس سے نکاح کرنے کا بھی تھا کہ اگر مجھے وہ اپنا لیا تو بہت بہتر ہوگا۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ یہ بندہ تو مر گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا ایک بھائی ہے جس سے اگر تم چاہو اس سے پوچھتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے تو تم اس سے شادی نکاح کر سکتی ہو۔ تو اس کے بھائی سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جب یہ عورت توبہ کر لی ہے تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت نے اس کے بھائی سے نکاح کیا۔ اس کا بھائی بھی متقی پرہیزگار ایسا تھا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ تھا۔ اللہ کا خوف اس کے سینے کے اندر بھی کٹ کٹ کر کے بھرا ہوا تھا، اور یہ عورت توبہ کر کے آئی تھی، اور دونوں کا نکاح جب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 7 بیٹے عطا کرتے ہیں، اور 7 بیٹے بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 7 بیٹے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بن کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ 7 ولیوں کی ماں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بنایا جو اتنے سال بدکاری اور برے کام کر رہی تھی، اور کتنے لوگوں کو گمراہی میں برائی میں ڈالی ہوئی تھی، اور کتنے پیسے کما رہی تھی گناہ کر کر کے۔ اس عورت نے جب توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے توبہ کو قبول کیا، اور ہونے والے اولاد کو ولی بنا کر کے دنیا سے اٹھایا۔ 7 ولیوں کی ماں بن کر کے دنیا سے گئی۔ تو میرے ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں اور نوجوان بچوں، ہم بھی گناہ گار ہیں، یا ہم میں سے کسی کو بھی کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کریں، جھک جائیں اللہ کے سامنے، سجدے میں گڑائیں، روئیں کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام ہمارے اوپر جو ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور نیک بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی سرخ روئی عطا فرمائے، اور دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ ورنہ دنیا آج نہیں تو کل ہم کو دھوکہ دے دے گی۔ دنیا ہے ہی دھوکے کا گھر، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی ویلو نہیں۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہاں کے دوستی، یہاں کے رشتے ناتے سب مٹ جانے والے ہیں۔ گناہ کر کے آدمی اپنے دل کو ایسا سیاہ بنا دیا ہے کہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا، اور بغیر توبہ کیے ہوئے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا رحیم ہے وہ رب، کتنا کریم ہے وہ رب، جو ہمارے توباؤں کو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ کب توبہ کرتا کہ میں اس کے توبہ کو قبول کروں۔ ہم توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ہم اس کے سامنے جانا ہی نہیں چاہتے، اس کے سامنے جا کر کے توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے، اس کے سامنے ہم رونا گڑانا ہی نہیں چاہتے۔ بس دنیا میں ہم مگن ہیں، اور کب ہماری موت آ جائے گی ہم کو نہیں پتہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے ان باتوں کے اوپر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، اور میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے مولانا مہتاب عالم حسینی، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کے پاس جائے، آپ ویڈیو دیکھ کر کے مستفید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔